ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے، ایک نئے ویژن کی ضرورت ہے، ایک نئے تناظر کی ضرورت ہے، اور وہاں کوئی ایسی رجیم آ جاتی ہے جو امریکہ کی پپیٹ ہوتی ہے یا اسرائیل کی پپیٹ ہوتی ہے، تو آپ کی جو تینوں سرحدیں ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گی. اگر یہ جنگ طویل ہوئی جس کے آثار ابھی سے نظر آنے لگے ہیں، تو پھر یہ اسرائیل کی ایرانی معاشرہ جو ہے وہ بہت منضبط اور بہت منظم معاشرہ ہے. ان کی 6000 سال کی تاریخ ہے، انہیں 6000 سال کی تاریخ پر فخر ہے. تیل کی پوری سپلائی جو مسلم دنیا سے ہوتی ہے، اگر تیل کی سپلائی آپ روک دیں تو ان کی پوری معیشت بیٹھ جائے گی. اور آپ کو معلوم ہے کہ شاہ فیصل شہید نے تو یہی کہا تھا نا ایک زمانے میں. میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ کی ترجیح جو تھی ایران پر جنگ مسلط کرنا ہو سکتی تھی، اور اگر وہ ہوتی ہوئی تو اس صورت میں ہوتی جب مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی اخلاقی اور کوئی سیاسی جواز ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید عامر اشرف. جسارت ڈیجیٹل پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت. مشرق وسطیٰ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایران پر امریکہ نے حملہ کیا اور یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا، جس کے نتیجے کے اندر آیت اللہ خامنائی کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد پورے خطے میں ایک جنگ چھڑ گئی ہے. عملی صورتحال اس وقت وہاں پر کیا ہے یہ تو ہر ایک کی نظر میں ہے، لیکن اس کا پس منظر اور پیش منظر کیا ہے اس کو ہم نے جاننے کے لیے جناب شاہ نواز فاروقی کو زحمت دی ہے. شاہ نواز فاروقی کو لوگ سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ویوز جاننا چاہتے ہیں ان کے، اور خاص طور پر اس موضوع پہ لوگوں کا بہت اصرار تھا کہ شاہ نواز فاروقی سے گفتگو کی جائے. تو ہم نے آج کوشش کی ہے شاہ نواز فاروقی سے بات کرنے کی، اور اس کے بعد وہ تیار ہوئے ہیں، تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس پوری صورتحال کا تجزیہ کریں. شاہ نواز، یہ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جسارت ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں. سب سے پہلا سوال یہی ہے، امریکہ نے ایران پر، میں یہ نہیں کہوں گا اچانک حملہ کر دیا، لیکن مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس کے بعد صورتحال آپ کے سامنے. آپ اس حملے کو کس پس منظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی دیکھیے، یہ تو جو گیم آف ڈسیپشن ہے، یہ جو مغربی ذہن ہے اس کا ایک بہت ہی بنیادی ٹول ہے. یعنی تاریخ کا ایک طویل سفر ہے، 150-200 سال کی تاریخ کو آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ لیں، 1000 سال کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ لیں، تو اس میں وہی کام کرتے رہے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے کیا ہے اور وہ اب بھی یہی کر رہے ہیں. اور یہ جو حملہ ہے یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کو اقوام متحدہ کی سینکشن حاصل نہیں ہے. اس پر یہ خود امریکہ کی جو عوام کی اکثریت ہے، 50-55% جو امریکی ہیں اس وقت وہ اس حملے کو اپوز کر رہے ہیں، اور مشکل 30-32% لوگ جو ہیں اس کو اپروو کر رہے ہیں. تو یہ حملہ جو ہے نہ اس کا کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ اس کا کوئی سیاسی جواز ہے، نہ اس کا کوئی قانونی جواز ہے، نہ یہ بین الاقوامی قانون کی روح سے درست ہے. یہ ہر اعتبار سے جو ہے ایک جارحیت ہے اور ننگی جارحیت ہے. اور یہ اس اعتبار سے بھی شرمناک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، امریکہ جو ہے ایک طرف ایران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہوا تھا، اور مذاکرات ناکام بھی نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ کامیابی کی طرف بڑھے تھے، اس لیے کہ جو 2 بنیادی مطالبات تھے امریکہ کے وہ ایران نے کم و بیش تسلیم کر لیے تھے. وہ یہ اس بات پر آمادہ تھے کہ ہم اپنا جو یورینیم ہے اس کی افزودگی کی سطح کو 60% سے 3.5% پر لے آئیں گے. امریکہ یہی چاہتا تھا، تو اس کے لیے وہ تیار تھے. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جو اس پر یعنی افزودگی کے اوپر پابندی ہے، امریکہ کہہ رہا تھا 10 سال کے لیے لگائیے، وہ کہہ رہے تھے ہم 7 سال کے لیے لگائیں گے. تو بہت قریب تھے، دونوں کا موقف ایک دوسرے کے بہت قریب تھا، اور مذاکرات کامیاب ہونے والے تھے کہ درمیان میں نیتن یاہو کود پڑا. اور اب تک یہ دنیا یہ سمجھتی رہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کو چلاتا ہے، لیکن ایران پر جو جارحیت مسلط کی ہے امریکہ نے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ اصل میں صورتحال بالکل یہ ہے کہ اسرائیل امریکہ کو چلا رہا ہے. تو ہمیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تاثر یہ دیا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. ہم نے دیکھا ونیزویلا سے کس طرح وہ اٹھا کے ایک صدر کو، سٹنگ صدر کو اٹھا کے لے گئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسرائیل چلا رہا ہے امریکہ کو؟ جی، جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس میں اسرائیل ڈکٹیٹ کر رہا ہے امریکہ کو کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا ترجیح ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال ہے کہ امریکہ کی ترجیح جو تھی ایران پر جنگ مسلط کرنا ہو سکتی تھی، اور اگر وہ ہوتی بھی تو اس صورت میں ہوتی جب مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں. ان کے پاس اس کا کوئی اخلاقی اور کوئی سیاسی جواز ہوتا، لیکن انہوں نے کسی اخلاقی، کسی قانونی، کسی یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کا مسئلہ ہے یا امریکی اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو سامنے موجود ہے، ان کی ذہنی صحت پہ بھی سوال ہو رہا ہے بہت زیادہ. ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکی صدور رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ اسرائیل پرست نظر آ رہے ہیں. اس کو آپ ویسے وسیع تناظر میں، مغرب کے تناظر میں دیکھتے ہیں، تہذیبوں کے تصادم کے تناظر میں اس واقعے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس کو آپ کہاں اس کو جی اس کا یہ پورا دیکھیے، مسلمانوں کو غلط فہمی یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو مغرب ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے. اصل میں مغرب مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ مغرب جو ہے وہ دراصل اسلام کے خلاف ہے
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. میں آپ کو اس کی ایک مختصر تاریخ آپ کے سامنے مغرب اور امریکہ کا مسئلہ اسلام ہے. جی اسلام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور یہ تاریخی یعنی 1000 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں, اس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ مینیفیسٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آج سے 1000 سال پہلے سن 1095 میں جب مسلمان اپنے دائرۂ حیات کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے اور جو مغرب تھا وہ اپنے دائرۂ حیات کے اندر ایک پرم زندگی بسر کر رہا تھا, تو اس زمانے میں جو اس زمانے کا پوپ تھا, پوپ اربن دوئم نے کہا کہ اسلام ایک شیطانی مذہب ہے اور اس کے ماننے والے شیطانی مذہب کے ماننے والے ہیں. اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات میرے قلب پر القا کی ہے کہ ہم اس شیطانی مذہب اور اس کے ماننے والوں کو معاذ اللہ فنا کر دیں. اور اس کی یہ بات سدا بصہرا ثابت نہیں, بلکہ سن 1095 میں یورپ عملاً ایک صلیبی جھنڈے کے نیچے جمع ہوا اور ان صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی جو 200 سال تک جاری رہی, یعنی تاکہ صلاح الدین ایوبی سطح منظر عام پر آ گئے اور انہوں نے پھر صلیبیوں کو کھدیڑا اور شکست فاش دی اور بیت المقدس کو آزاد کرایا ان کے چنگل سے. تو یہ وہ زمانہ تھا. پھر آپ دیکھیں جو پورا نوآبادیاتی پیریڈ ہے, جو نوآبادیات ہیں مسلمانوں کو انہوں نے اپنی نوآبادی بنا لیا, پورے عالم اسلام پر انہوں نے قبضہ کر لیا. یعنی پورا جو عربین پیننسلا ہے وہ بھی ان کے قبضے میں چلا گیا, جو پورا برصغیر ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اور پوری مسلم دنیا کا مبیش ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اور اس پر کہیں فرق اتنا تھا کہ کہیں برطانیہ قابض تھا, کہیں جرمنی قابض تھا, کہیں دلندی قابض تھے, کہیں پرتگالی قابض تھے, بس یہ فرق تھا, ورنہ پورا عالم اسلام جو تھا. اور پھر انہوں نے اس قبضے کے دوران جو اسلام ہے اسی کو ہدف تنقید بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف تنقید بنایا. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جو ایک عیسائی وہ تھا یعنی بادشاہ تھا مینوئل دوئم, اس نے 14ویں صدی میں یہ بات کہی کہ محمد کیا نیا لائے ہیں. اور جب عیسائی یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اس کا ایک پورا پس منظر ہے, وہی کہتے ہیں کہ اسلام کوئی نیا مذہب تھوڑی ہے, یہ تو محمد نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ عیسائیت سے لے لیا اور کچھ یہودیت سے لے لیا اور اس کو جوڑ جاڑ کے ایک اسلام بنا لیا انہوں نے. تو مینوئل دوئم نے کہا کہ اسلام محمد کیا نیا لے کر آئے ہیں, وہ تو پرانا ہے, تو انہوں نے نعوذ باللہ اسلام میں گھڑ لیا ہے, اور یہ جو کوئی نئی چیز وہ لے کر نہیں آئے ہیں. اور محمد نے اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا. اب آپ مجھے بتائیے کہ تلوار جو ہے وہ تو ایک بہت چھوٹا ٹول ہے, جو پوری اسلامی تاریخ ہے اس میں تلوار کا رول جو ہے وہ بہت کم ہے. اور ورنہ تو آپ پورا برصغیر کی آپ مثال لے لیں تو برصغیر میں تو صوفیہ نے اور علماء نے اسلام پھیلایا ہے, اور اس میں حکمرانوں کا کوئی بھی یعنی جو مغل سلطنت تھی اس کا تقریباً کوئی کردار نہیں ہے اس کے اندر پھیلانے میں. پھر جو وہاں پر کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن کے حوالے سے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, وہ پوری کی پوری توہین سے بھری ہوئی ہیں وہ. اور آپ کو میں بالکل جو ریسنٹ ہسٹری ہے وہ بھی میں آپ کو تھوڑی سی یاد دلا دیتا ہوں. جو 9/11 کا پورا واقعہ ہوا آپ کے سامنے, تو کل کی بات ہے نا 9/11, تو اس 9/11 میں جارج بش نے جب اپنی قوم سے خطاب کیا, یعنی افغانستان پر حملے سے پہلے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, حملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو خطاب کیا, تو اس نے کروسیڈ کی اصطلاح استعمال کی جو صلیبی جنگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو جب اس پر مسلم دنیا کی طرف سے اعتراض آیا تو جارج بش نے کہا کہ وہ یعنی اس کے کسی ترجمان کا بیان آیا کہ ان کی زبان پھسل گئی, حالانکہ وہ ایک لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے تھے, اس میں زبان پھسلنے کی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی. اور ویسے بھی سیگمنڈ فرائڈ نے جو مغرب کا ایک ممتاز ماہر نفسیات اس نے کہا کہ یہ جو ہماری زبان پھسل جاتی ہے نا بات کرتے ہوئے, یہ بھی اتفاقی بات نہیں ہوتی, اس کا بھی ایک نفسیاتی اور ذہنی پس منظر ہوتا ہے. تو اس نے کروسیڈ کی اصطلاح استعمال کی. لیکن اس کے بعد جو اٹلی کا پرائم منسٹر تھا سلویو برلوسکونی, اس نے تو حد ہی کر دی. اس نے کہا کہ جو اسلام, اس نے براہ راست اسلام پر حملہ کیا. اس نے کہا کہ بھائی اسلام جو ہے وہ تو ایک ایسا مذہب ہے جو جس کے پاس جو ہے انسانیت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور اس جو مغربی تہذیب ہے وہ اسلامی تہذیب سے برتر ہے, اس لیے کہ اس میں ہیومن رائٹ کا جو کانسیپٹ ہے وہ پایا جاتا ہے, اور اسلامی تہذیب کے اندر ہیومن رائٹس کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پھر اس سے بھی ذرا سا آگے بڑھے تو جو اس وقت کا اٹارنی جنرل تھا امریکہ کا ایش کرافٹ, اس نے واشنگٹن ڈی سی میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کا تصور خدا بہت پست ہے اور عیسائیت کا تصور خدا بہت اعلیٰ ہے. اور اس نے اس کی مثال یہ دی کہ عیسائیت کا خدا ایک ایسا خدا ہے جس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ, یہ مغرب بتا رہے ہیں, یہ مغرب کا موقف ہے کہ وہ بیٹا کہتے ہیں, ہم تو بیٹا نہیں کہتے, ہم تو پیغمبر مانتے ہیں ان کو.
تو کہ اپنی بیٹی کی قربانی اس نے دے دی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کا مسئلہ مسلمان نہیں ہے، اسلام ہے. اسلام ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اچھا، مغرب تو ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے، مسلمانوں کو بھی سمجھ رہا ہے، اسلام کو بھی سمجھ رہا ہے، اور اس کے لیے اس سے پورا پلان کیا ہوا ہے. مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ اسلام مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جی ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو کامنرز ہیں وہ، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، عربی کی ضرب المثل ہے کہ مچھلی ہمیشہ سر کی جانب سے سڑتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے بالائی طبقات ہوتے ہیں، اس کے علماء ہوتے ہیں، اس کے دانشور ہوتے ہیں، اس کے شاعر اور ادیب ہوتے ہیں، اس کے جو اسکالرز ہیں وہ ہوتے ہیں، یا اس کے سیاستدان ہوتے ہیں، اس کے جرنیل ہوتے ہیں. پہلے وہ خراب ہوتے ہیں، پہلے وہ کرپٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو دیکھ کر معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے. صحیح. تو مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو پورے عالم اسلام کے اوپر آپ دیکھ لیں، چاہے وہ بادشاہ ہوں مشرق وسطیٰ کے، چاہے وہ مسلم دنیا کے مصر کے اور الجزائر کے اور پاکستان کے جرنیل ہوں، یا ان ملکوں کے سیاستدان ہوں، ان کا نہ کوئی خدا ہے، نہ ان کا کوئی رسول ہے، نہ ان کی کوئی تہذیب ہے، نہ ان کی کوئی تاریخ ہے، نہ ان کو اسلام سے محبت ہے، نہ وہ اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ اسلام کو وہ کوئی کاز سمجھتے ہیں. ان کے مفادات یا تو شخصی ہیں، یا گروہی ہیں، یا خاندانی ہیں. بس ان مفادات کے گرد ان کی پوری جو شخصیت ہے وہ طواف کر رہی ہے، مطلب ان مفادات کا طواف کر رہی ہے. تو اس لیے ہمارے پاس یہ سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں کہ مغرب کیا ہے اور اس سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ تاریخ کے طویل سفر میں کیا کرتا رہا ہے. اچھا، اس میں عملی طور پہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ماضی میں بھی یہی ہوا ہے، عراق نشانہ بنا، شام کو ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح ہے. ابھی بھی جو صورتحال ہے، ایران پر حملہ امریکہ کرتا ہے، صحیح ہے، اور مشرق وسطیٰ پہ ایران کے حملے ہیں جاری، مطلب ملکوں پہ، دبئی پہ ہو رہا ہے، بحرین میں ہو رہا ہے، اور قطر پر ہو رہا ہے حملہ. ٹھیک ہے کہ ان کے بیس پہ حملہ ہو رہا ہے، لیکن مسلم ملک سے ہی لگا ہوا ہے، اسی سے لڑائی ہو رہی ہے. اس سے امریکہ باہر نکل گیا ہے. مطلب یہ ان کی ہوشیاری کیا ہے، ہم کیا کہیں اس کو؟ جی وہ تو یہ چاہتے ہیں نا کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور ختم ہو جائیں بالکل، یعنی ہمیں کوئی کام نہ کرنا پڑے. ان کی تو پوری منطقی ہے، آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں اور ایک دو ممالک میں جو ہے موساد کے جو ایجنٹس ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو وہاں پر گڑبڑ کر رہے تھے اور اس کو وہ یہ دوسرے ملکوں کے کھاتے میں ڈال رہے تھے وہ. تو ایران نے بھی کلیریفائی کیا کہ سعودی عرب پر ہم نے حملہ نہیں کیا. یعنی کئی ایسے بیانات جو ہیں ایرانی قیادت کی طرف سے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو حملے مبینہ حملے ہیں ان کو ڈسون کیا ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی اور تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ درمیان میں موجود ہے. پاکستان میں انوالو ہوا ہے کہ ایران سے بھی بات کی ہے، سعودی عرب نے پاکستان سے بات کی تھی کہ وہ ایران سے. جی ہمارے اور سعودی عرب کے درمیان تو دفاعی معاہدہ ہے نا، تو ہم نے ایران کو یہ کمیونیکیٹ کیا ہے سرکاری سطح پر کہ ہمارا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہے اور ہم ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے پابند ہیں، اس لیے آپ کائنڈلی سعودی عرب پر حملہ نہ کریں. یہ آپ کو لگتا ہے نہیں ہے کہ ایک ایران نے امریکہ پورے مغرب کو پریشان کر دیا؟ نہیں، ایران تو اس کا ذمہ دار نہیں ہے. نہیں، ایک ایران نے مطلب جس طرح وہ لڑائی لڑی ہے، فائٹ کس پر حملہ ہوا، اور جس طرح اس سے ثابت کرنے کے ساتھ وہ ایرانی قوم نے اور ایرانی ریاست نے لڑائی لڑی ہے، ایک ایران نے اتنا پریشان کر دیا. اگر یہ مسلم ممالک متحد ہوتے تو کیا صورتحال ہوتی؟ جی وہ سوچ بھی نہیں سکتے. پھر اگر مسلم امہ متحد ہو جائے تو وہ حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کے سارے مفادات مسلم دنیا سے متعلق ہیں. یعنی تیل کی پوری سپلائی جو مسلم دنیا سے تو ہوتی ہے، اگر تیل کی سپلائی آپ روک دیں تو ان کی تو پوری معیشت بیٹھ جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ شاہ فیصل شہید نے تو یہی کہا تھا نا ایک زمانے میں، امریکی سفیر کو انہوں نے صبح کے ناشتے پر بلایا اور ان سے کہا کہ ہم جو ہے ان کو اس کے سامنے کھجور رکھی اور قہوہ پیش کیا اس کو، اور کہا کہ دیکھیے ہمارے جو آباء و اجداد ہیں ان دو چیزوں پر گزارا کرتے تھے، اور یہ ہم کافی بڑی تعداد میں پیدا کر سکتے ہیں اور ہم کافی دیر تک ان لگژریز کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں جو یعنی جو تیل کی دولت نے ہمیں میسر کی ہیں. لیکن آپ سوچیے کہ اگر ہم نے آپ کا تیل بند کر دیا تو مطلب پھر کیا ہوگا. اب اگر ہم اس کو صورتحال کو دیکھیں، جس طرح اس نے حملہ کیا ہے، ریجیم چینج کی بات کی ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ایران کا مستقبل کیا ہے؟ جی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایران کو جانتے ہیں. امریکہ اگر ایران کو جانتا ہوتا تو وہ ریجیم چینج کی خواہش کا اظہار نہ کرتا. اس کا سبب یہ ہے کہ ایرانی معاشرہ جو ہے وہ بہت منضبط اور بہت منظم معاشرہ ہے. ان کی 6000 سال کی تاریخ ہے، انہیں اس 6000 سال کی تاریخ پر فخر ہے، اور ان کے اندر بہت بڑی تعداد، تقریباً 50-55-60% لوگ تعداد جو ہے ایسی ہے
جو انقلاب ایران کی انسپریشن، انقلاب ایران کو اپنے لیے ابھی تک انسپریشن درمیان میں کافی مظاہرے بھی دیکھے ہم نے. مظاہرے ہوئے ہیں، وہ ریزلمنٹ موجود ہے، اس میں تو کوئی امکان نہیں، اس لیے کہ ان کی جو معیشت ہے، جو پابندیاں امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں ان کے اوپر، اس نے ان کی معیشت کو کرپلڈ کر دیا ہے، بالکل محتاج بنا دیا آپ ہے. سمجھتے ہیں آیت اللہ خامنئی کے جانے کے بعد کوئی فرق پڑے گا؟ جی شخصیات سے تھوڑا بہت فرق تو پڑتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وہاں پر امریکہ کی مزاحمت پر ایک کنسنسس موجود ہے. یعنی وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈویژن موجود ہے اور کوئی دھڑا الگ ہو جائے گا اور کہے گا ہم امریکہ سے نہیں لڑنا چاہتے. میرا خیال ہے وہ ایک قوم کی حیثیت سے امریکہ کے ساتھ لڑنا چاہتے خیال سے ہیں. ان کی شہادت کے بعد ایرانی قوم پہلے سے زیادہ متحد ہو گئی ہے. جی بالکل، جی بالکل، یہ نظر آ رہا ہے. جی بالکل. انہوں نے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں سے جو رضا شاہ پہلوی ہے اس کو بلا لیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، وہ تو کفایت نہیں کرتا، انہی کے اندر سے کوئی آدمی نکالنا پڑے گا اور یہ بہت مشکل ہوگا ان کے درمیان سے کسی. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اب یہ جنگ کہاں جا سکتی ہے؟ دیکھیے اگر یہ جنگ جو ہے طویل ہوئی تو اس سے امریکہ کی جو معیشت ہے اس پر اس کا اثر پڑے گا، اور اس سے جو ہے جو پورے ریجن کی معیشت ہے وہ بھی متاثر ہوگی، اس سے ہم بھی متاثر ہوں گے، اس سے پوری دنیا متاثر ہوگی، اور ایران بھی اس سے ظاہر ہے کہ متاثر ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران اب ایک لمبی جنگ کی تیاری کر چکا ہے، اور یہ اسرائیل کے لیے بھی جو ہے مطلب اس میں جو اسرائیل نے جو حملہ کروایا ہے ایران کے اوپر، تو اس کا سبب یہ ہے کہ اکتوبر میں وہاں پر انتخابات ہونے والے ہیں، اور نیتنیاہو وہاں بہت مشکل میں ہے. یعنی غزہ کی صورتحال کی وجہ سے وہ بہت ان پاپولر ہوا ہے وہاں پر. تو اس نے اس ان پاپولیرٹی کو اپنی عدم مقبولیت کو اس نے جو ہے مقبولیت میں کنورٹ کرنے کے لیے ہی ایران پر حملہ کیا ہے، اس وقت حملہ کیا ہوا ہے. اور اگر یہ جنگ طویل ہوئی جس کے آثار ابھی سے نظر آنے لگے ہیں، تو پھر یہ اسرائیل کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی، نیتنیاہو کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہوگی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی کا سیاسی کیریئر بھی. اس جنگ طویل ہوگی، یعنی تیسری عالمی جنگ آپ کہہ رہے ہیں یہ بن سکتی ہے. اور تیسری عالمی جنگ ابھی تو اس میں روس اور چین کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی تو اس میں اس کے تیسری عالمی جنگ بننے کی کوئی پاسبلٹی ابھی تو نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ روس اور چین جو ہے وہ اخلاقی حمایت تو کر رہے ہیں ایران کی، لیکن وہ عملاً ایران کی کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کوئی بھی چیز ابھی اسٹیک پر نہیں ہے. تو کیا یہ مستقبل کے اندر بھی آپ کو اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے؟ جی اگر یہ مجھے نہیں پتا کہ اگر یہ طویل جنگ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ طویل جنگ ہو، اس کا کیا نقشہ بنے گا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر طویل جنگ ہوئی تو پھر ہو سکتا ہے اس کے اندر چائنا جو ہے اور روس جو ہے پھر انڈکٹ ہو جائے اس کے اندر، اگر یہ جنگ طویل ہوئی. اس پورے منظرنامے کے اندر پاکستان ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے اور اس کی پرفارمنس کو آپ کیسے؟ ہمیں ایران کی مکمل حمایت اور تائید کرنی چاہیے. ان کو اگر کوئی ہماری مدد درکار ہے تو ہمیں وہ مدد فراہم کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ یہ جان لیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وہاں رجیم چینج ہوتی ہے اور وہاں کوئی ایسی رجیم آ جاتی ہے جو امریکہ کی پپیٹ ہوتی ہے یا اسرائیل کی پپیٹ ہوتی ہے، تو آپ کی جو تینوں سرحدیں ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گی. یعنی ایک طرف ہندوستان ہوگا، ایک طرف افغانستان ہوگا جس کے ساتھ آپ کی ایک ماہزارائی اس وقت بھی جاری ہے، تو ایران کی سرحد بھی غیر محفوظ ہو جائے گی، تو آپ تین طرف سے دشمنوں سے گھر جائیں گے. ابھی ہندوستان بھی کی انوالومنٹ ہوئی ہے ان معنوں کے اندر، اس نے کوئی ایران کا کوئی جہاز روکا ہے اور اپنی تحویل میں لیا، اس پہ الزامات لگائے، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اس پوری لڑائی کے اندر ہندوستان. مودی تو شفٹ کر گیا نا، مودی جو ہے اس نے جو دورہ کیا ہے اسرائیل کا اس موقع پر، تو اس نے بتایا ہے کہ وہ ایران کا اتحادی نہیں ہے بلکہ وہ اسرائیل کا اتحادی ہے. اور آپ کو معلوم ہے اس پر مودی پر اس حوالے سے یعنی وہاں ہندوستان میں کافی تنقید ہوئی ہے. یعنی سونیا گاندھی نے جو کانگریس کی رہنما ہیں اور راہل گاندھی جو ان کا بیٹا ہے، اس نے بہت شدید تنقید کی، اور آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اتنا دیرینہ تعلق جو ہے ایران سے منقطع کر لیا ہے اور آپ اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں، اور اس کی کوئی اخلاقی بنیاد بھی نہیں ہے. اچھا، کیا یہ جو ہم نے گزشتہ دنوں میں دیکھا اور ابھی تک ایک جنگ جاری ہے، پاکستان نے افغانستان پر حملہ کیا اور اس سے پہلے افغانستان سے اندازی ہوتی رہی یہاں پہ کافی زیادہ، اور لیکن اس کے بعد اس طرح شدت آ جائے گی، ایک جنگ کی شکل اختیار کر لے گا، اس کو آپ اس واقعے سے ملاتے ہیں ایران پر حملے؟ میں نہیں سمجھتا. یہ انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی یہ جو ہماری پاکستان کی موجودہ قیادت ہے، سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ یعنی وہ چونکہ افغانستان کی جس کو آپ در اندازی کہتے ہیں اس سے وہ پریشان تھے اور وہ حملے کر رہے تھے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کا ان حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے، وہ بھارت کی پراکسی بنے ہوئے ہیں، اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اور مطلب یہ کہ ان کو جواب دینا بھی ضروری ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ جو آپ کے اتنے طویل تعلقات ہیں، یعنی سینکڑوں سال پر محیط تعلقات ہیں، اس میں زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ آپ مذاکرات کی کوئی سبیل نکال لیں اور مذاکرات کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو جائے. آپ کو جو ہے وہ نہ کرنا پڑے جو اس وقت آپ افغانستان میں کر رہے ہیں.
امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے اس ساری صورتحال کے اندر؟ یہ میرا آخری سوال ہوگا. کوئی ریڈ لائن قائم ہو سکتی ہے مغرب کے خلاف کہ ہاں یہ انتہا ہے؟ ظاہر ہے بالکل ہی ہمارے ہاں تو حکمران بالکل ہی مغرب کے سامنے لیٹ گئے, اور کوئی ریڈ لائن قائم ہونی چاہیے کہ بس یہاں تک رہنا, اس سے زیادہ کوئی متفقہ کوئی بات ہو سکتی ہے جی آپس میں مسلم ممالک؟ جب تک مسلم دنیا میں سیاسی سطح پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, ایک نئی قیادت کی ضرورت ہے, ایک نئے ویژن کی ضرورت ہے, ایک نئے تناظر کی ضرورت ہے. جب تک یہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ مغرب کو فیس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے, نہ اس کے چیلنجز کو آنسر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصر وقت کے اندر جو ایران پر امریکہ نے حملہ کیا اس کے پس منظر میں کو جاننے کی کوشش کریں, اور مستقبل کی میں کیا ہو سکتا ہے, کن چیزوں کے امکانات ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں. جسارت ڈیجیٹل کے ساتھ جڑے رہیے گا. آئندہ پھر ہم کسی نئی شخصیت کے ساتھ موجودہ صورتحال پر گفتگو کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.